تو ہمارے پاس یہ کچھ تحریریں ہیں جو ایک بڑا بنیادی سوال اٹھاتی ہیں، آخر زمین اتنی خاص کیوں ہے؟ جی کائنات اتنی بڑی ہے لیکن زندگی وہ صرف یہیں کیوں پنپ سکی؟ صحیح۔ آج ہم انہی ذرائع کی روشنی میں زمین کے اس حیرت انگیز سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیسے یہ آگ کا گولا ایک جیتے جاگتے سٹیج میں بدلا۔ یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں اربوں سال پر پھیلی داستان ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں تھی، بہت سے عوامل تھے، ایک خاص ترتیب، ایک توازن جس نے زمین کو زندگی کے قابل بنایا۔ بالکل۔ تو چلیں ان ذرائع کے کچھ اہم نکات دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو ان تحریروں کے مطابق کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 4.6 ارب سال پہلے، جب ہمارا نظام شمسی بنا۔ جی ہاں، اسی وقت۔ اور زمین شروع میں بس پگھلے ہوئے لاوے کا ایک دہکتا ہوا گولا تھی، مطلب نہ آکسیجن نہ پانی، کچھ بھی نہیں، بس آگ ہی آگ۔ ذرائع میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے کہ اگر زمین کی پوری تاریخ کو ایک کیلنڈر سال مان لینا، اچھا، تو انسان کب آیا؟ سال کے بالکل آخری دن، شاید آخری چند منٹوں میں۔ اوہ واقعی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا لمبا عرصہ ہے۔ بہت لمبا عرصہ۔ اور دیکھیں، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ زمین کی خوش قسمتی تھی کہ وہ سورج سے بالکل صحیح فاصلے پر بنی۔ ہاں، وہ جسے گولڈی لاکس زون یا قابل رہائش علاقہ کہتے ہیں۔ بالکل وہی، یعنی نہ اتنی دور کہ سب کچھ جم جائے، نہ اتنی قریب کہ سب کچھ جل جائے، بس اتنا فاصلہ کہ پانی مائع حالت میں رہ سکے۔ اور پانی تو زندگی کے لیے بنیاد ہے۔ جی بالکل لازمی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف فاصلے کی بات تھی یا کچھ اور بھی تھا جو ذرائع بتاتے ہیں، جیسے زمین کا وہ میگنیٹک میدان، وہ کتنا اہم تھا؟ بہت زیادہ اہم۔ یہ میگنیٹک میدان جو ہے نا، یہ زمین کے اندر پگھلے ہوئے لوہے کی حرکت سے بنتا ہے، اور یہ ایک طرح کی یوں سمجھیں حفاظتی ڈھال ہے، شیلڈ۔ اچھا، شیلڈ کس چیز سے؟ سورج سے جو خطرناک شعاعیں آتی ہیں نا، شمسی ہوائیں جنہیں کہتے ہیں، ان سے بچاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارا کرہ ہوائی یعنی ایٹماسفیئر کب کا اڑ چکا ہوتا۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے چاند کا بھی بڑا کردار ہے۔ چاند کا؟ وہ کیسے؟ اس نے زمین کا جو محور ہے جس پر وہ گھومتی ہے اسے مستحکم رکھا ہے، یعنی سٹیبلٹی دی ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے موسموں میں ایک ترتیب ہے؟ جی بڑی حد تک۔ اس سے موسم بہت زیادہ شدت اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر، یہ تو کمال ہے، یعنی کتنی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوئیں۔ اچھا، اور پانی وہ تو سب سے ضروری ہے۔ ذرائع کیا کہتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ میں تو سمجھی تھی شاید شروع سے ہی تھا۔ نہیں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور زیادہ تر سائنسدانوں کا اور ذرائع کا بھی یہی خیال ہے کہ پانی کا بڑا حصہ وہ باہر سے آیا تھا۔ باہر سے؟ مطلب دمدار ستارے اور سیارچے، ایسٹرائڈز، جو شروع کے اربوں سالوں میں زمین سے ٹکراتے رہے ہیں نا۔ اچھا، اور ساتھ برف کی شکل میں پانی لائے، پھر جب زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی تو یہ پانی بخارات سے مائع بنا اور بڑے بڑے سمندر بن گئے۔ واو، تو سمندر بن گئے اور پھر زندگی کا آغاز۔ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل، انہی سمندروں کی گہرائیوں میں، خاص طور پر جہاں وہ آتش فشانی دہانے ہوتے ہیں، ہائیڈرو تھرمل وینٹس، جی، وہاں شاید وہ پہلے کیمیائی تعاملات ہوئے، وہ کیمیکل ریاکشنز جن سے زندگی کی ابتدا ہوئی۔ پہلے بہت سادہ ایک خلیے والے جاندار بنے، اور پھر تو اربوں سال کا ارتقا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا عمل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کیسے پودے آئے، پھر جانور، اور آخر میں اس لمبے سفر کے بعد انسان اس سٹیج پر آیا۔ یہ بہت ہی سست رفتار، صبر آزما کام تھا۔ صحیح کہا، گویا قدرت بہت صبر سے کام لیتی ہے۔ تو خلاصہ کریں تو زمین کا یہ سفر آگ کے گولے سے ایک زندگی سے بھرپور سیارہ بننے تک، یہ واقعی بہت سے نازک عوامل کے ایک ساتھ آنے کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ ان تحریروں میں بھی زور دیا گیا ہے، آج ہم اس سٹیج کے صرف اداکار نہیں ہیں، بلکہ شاید اس کے رکھوالے بھی ہیں۔ یقیناً، بالکل صحیح نکتہ ہے۔ یہ سب عوامل، صحیح فاصلہ، مغناطیسی ڈھال، پانی، چاند کا اثر، اور پھر اربوں سال کا وقت، ان سب نے مل کر زندگی کے لیے یہ خاص ماحول بنایا۔ اور یہ ذرائع ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ زمین کا یہ سفر کتنا غیر معمولی ہے، اور زندگی کا یہ توازن کتنا نازک ہے۔
تو اس سٹیج کی حفاظت کرنا ذمہ داری سے یہ ہماری اپنی بقا اور مستقبل کے لیے اصل میں کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔